یہ کتاب زندگی بے عیب ہے، لا ریب ہے، اور سبھی نامعتبر ہے نور قرآن کے بغیر۔ یہ اگر نہ ساتھ ہو تو کامیابی خواب ہے، یہ اگر نہ ساتھ ہو تو کامیابی خواب ہے۔ ہر عمل ہی بے ثمر ہے نور قرآن کے بغیر۔ ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں، ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں، موت کے اس پار بھی ہر گھڑی تنہا سفر ہے نور قرآن کے بغیر۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجائے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجائے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بڑوں کے سامنے بات کرنا بے ادبی ہے، لیکن جب حکم ہو جائے الامر فوق الادب، ادب یہی ہے کہ بڑوں کی بات کو مانا جائے۔ حضرت تشریف فرما ہے، ان کا شرف نظر رہے گا تو اس باسعادت اور پر نور محفل میں آپ کے سامنے چند باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح معنوں میں بات کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، اپنی زندگی میں لا کر ساری دنیا تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھ سے پہلے بھائی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے سے متعلق بہترین انداز میں کلام پیش کیا۔ میرے عزیز دوستو، درود پاک یہ وہ عظیم عبادت ہے جو خود رب تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ عظیم عبادت ہے جو اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں، یہ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں کو اور غلاموں کو دیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ درود پاک عظیم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عظیم عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر زندگی میں سرور چاہیے، سکون چاہیے، زندگی پر نور چاہیے تو درود پاک کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیجئے۔ اللہ آپ کی زندگی کو باغ و بہار بنا دیں گے۔ میں اس پر ایک واقعہ سنا کر اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں شہد کی مکھیاں آئی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم نے شہد تیار کیا ہے، ہم آپ کو دعوت دینا چاہتی ہیں،
آپ ہماری دعوت قبول کریں اور آ کر شہد نوش فرما لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی ان مکھیوں کی دعوت قبول کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر شہد کی مکھیوں کے اس شہد کے چھتے کے پاس تشریف لے گئے، جہاں پر شہد کی مکھیوں نے رس برا میٹھا شہد تیار کر رکھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے، شہد نوش کیا۔ بڑا ہی میٹھا اور لذیذ شہد جو خالص شہد کی مکھیوں نے تیار کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نوش فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے شہد کی مکھیوں، مجھے بڑا تعجب ہے کہ تم پھولوں کی پتیوں سے، جن پھولوں کی پتیوں سے رس جمع کرتی ہو، وہ پھولوں کی پتیاں بے ذائقہ ہوتی ہیں، ان میں مٹھاس نہیں ہوتی ہے، آخر یہ ذائقہ اور یہ شہد میں مٹھاس کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ حالانکہ تم جن گلاب کے پھول سے، چنبیلی کے پھول سے، کسی بھی پھول سے تم رس چوس کے آتی ہو، وہ پتیاں بے ذائقہ ہوتی ہیں۔ ان شہد کی مکھیوں کی ملکہ نے عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی، آپ نے بجا فرمایا، آپ نے درست فرمایا کہ ہم جن پھولوں کی پتیوں سے رس چوسا کرتی ہے وہ بے ذائقہ ہوتی ہے، ان میں رس کیسے آتا ہے وہ ہم بتلاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری یہ مکھیاں رس چوس کے لاتی ہے، اور ایک جماعت ان شہد کی مکھیوں کی ایسی ہے کہ وہ آپ پر درود پاک پڑھتی رہتی ہے۔ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان بے ذائقہ پتیوں کے اندر ذائقہ پیدا کر دیتے ہیں، اور درود پاک کی برکت سے شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، نبی پاک پر ایک مکھی جسے خسیس سمجھا جاتا ہے، ایک شہد کی مکھی، وہ اگر درود پاک محمد پاک پر پڑتی ہے تو شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ محمد عربی کا غلام دل و جان سے محمد عربی پر اگر صبح و شام درود پڑے، اس کی زندگی بے سکون اور پر نور رہے ہو نہیں سکتا۔ محمد پاک کا سچا غلام سچے دل سے اگر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے گا، اس کی زندگی باغ و بہار ضرور اللہ تبارک و تعالی بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عظمت قرآن کانفرنس ہے، آج ہم خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں ان معصوم بچوں کو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب بے عیب کتاب کے مکمل 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے۔ ہم اور آپ اپنے اپنے سینوں کا محاسبہ کریں، ہم اپنے اپنے سینوں کا محاسبہ کریں، میرے سینے میں کیا اتنا قرآن بھی موجود ہے کہ میں فرض نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ سکوں؟ کتنے مقدس سینے ہیں، یہ چلتے پھرتے قرآن ہے جن کے سینوں میں 30 پارے محفوظ ہیں۔ یاد رکھو، جس طرح مسجد میں اور آپ کے گھر میں 30 پاروں کا مصحف ہے، اس کی قدر اور عزت کرنا لازم ہے، ایسے ہی جس حافظ قرآن کے سینے میں 30 پارے ہیں، اس کا ادب اور احترام کرنا بھی لازم ہے۔ آج دنیا والے کہتے ہیں ان مدرسے والوں نے، ان مسجد والوں نے ہمیں کیا دیا؟ کوئی اس دیوانے مستانے کو یہ کہے، تو نے ناک بہتے ہوئے بچے کو مدرسے کی دہلیز میں لایا۔ حضرت حافظ صاحب، قاری صاحب فرما رہے تھے بالکل چھوٹے بچے نہ لاؤ، یہ معصوم بچے چھوٹے چھوٹے آپ مدرسے کی دہلیز میں لا کر جب وہ اپنی ناک صاف نہیں کرنا جانتے،
اس کا سینہ خالی ہوتا ہے، اس کو الف پڑھنا بھی نہیں آتا، آپ مسجد اور مدرسے کی دہلیز میں مسجد کے امام، مسجد کے قاری اور حافظ صاحب کو وہ بچہ حوالہ کرتے ہیں، 2-3 سال کی انتہک محنت کے بعد اللہ کی مدد اور نصرت سے استاذ کی محنت رنگ لاتی ہے۔ وہ معصوم بچہ جو خالی سینہ آپ نے مدرسے اور مسجد کے حوالے کیا تھا، مدرسے نے 30 پارے اس میں ڈال کر تحفے کے طور پر آپ کو پیش کر دیا، بتاؤ اور کیا چاہیے؟ بتاؤ اور کیا چاہیے؟ اسی مدرسے اور مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن اور دین، یہ اللہ والے قرآن والے پڑھاتے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن والے ہی اللہ والے ہیں، قرآن والے اللہ والے ہیں۔ اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی فرصت نہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سارے مانگنے والوں سے زیادہ ان کو قرآن کی برکت سے عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہے، اور یہ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے میرے مسلمان بھائیوں، جس کا یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، جس کا ایک سرا رحمان فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا دنیا میں لٹک رہا ہے۔ جو اس قرآن کی رسی کو پکڑے گا، اس رحمان رب العالمین کے ہاتھ میں اس کا دوسرا سرا ہے، رحمان اس کو اونچا کرتا چلا جائے گا۔ دنیا والے عالم کفر اپنا زور لگا لے، اس کے پیروکار اپنی سارے اس کے اعلی کار طاقتیں استعمال کر لے، لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن وہ مضبوط رسی ہے، ان قرآن والوں نے اس مضبوط رسی کو پکڑ کر رکھا ہے، تھامے رکھا ہے، کہ خود رب رحمان اس رسی کو تھامے ہوئے ہیں۔ دنیا والے ان کو پکڑنا چاہتے ہیں، ان کو گرانا چاہتے ہیں، رب رحمان کی رسی انہوں نے پکڑی ہے، رب رحمان ان کو اونچا اٹھانا چاہتے ہیں۔ ان کو گرانے والے گر جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں، رسوا ہو جاتے ہیں، اور قرآن والوں کو اللہ اونچا کرتا ہے، اور ان کے مقدر میں اللہ نے عزت لکھی ہے۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی عزت ملے تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، رب محمد کی قسم، مجھ جیسا ایک نکما اور کمینہ آدمی منبر رسول پر اگر بیٹھا ہے تو قرآن کی برکت ہے۔ میرا باپ آپ کے پڑوس میں لالو کھیت میں 42 سال سے چائے کی بار والی کرتا ہے، یہ بار والے کا بیٹا اگر آپ کے سامنے بیٹھ کر رب کا قرآن سنا رہا ہے، نبی کا فرمان سنا رہا ہے، تو یہ علماء اور ان اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کی برکت ہے۔ اور اللہ والوں نے لکھا ہے جو دین والوں کی قدر کرتے ہیں، قرآن والوں کی قدر کرتے ہیں، اللہ ان کی 7 نسلوں میں دیندار پیدا کرتے ہیں۔ جو دین سے اور دین والوں سے کینہ رکھتے ہیں، ان کی 7 نسلیں بے دین ہوتی ہیں۔ اپنے گلی محلوں میں دیکھ لو، بڑا سرمایہ دار ہوگا، بڑا اس کا قلم چلتا ہوگا، وہ ایئر کنڈیشن کے کمرے میں بیٹھتا ہوگا، لیکن اگر وہ دین سے اور دین والوں سے دل میں میل رکھتا ہوگا تو گھر میں اس کی رفیق حیات بیوی اس کی نافرمان ہوگی۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے عہدیدار
اور مال و ثروت رکھنے والے جب دین والوں سے بے وفائی کرتے ہیں تو ان کے سگے بیٹے ان کو گلی میں گھسیٹتے بھی ہیں، ڈنڈے بھی مارتے ہیں اور گندی گالیاں بھی دیتے ہیں۔ یہ اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں۔ اس لیے اس پرفتن دور میں ضرورت اس بات کی ہے، آج ایک منظم سازش کے تحت عالم کفر اور ان کے اعلی کار آپ کے پاکستان میں علماء کی نفرت بٹھا رہے ہیں عوام کے دل میں۔ میں نے آپ سے عرض کیا، اور علماء سے کیا چاہیے، ان قراء سے کیا چاہیے؟ ارے 30 پاروں کا تحفہ تمہیں اور ہمیں دے دیا، خالی سینہ لائے تھے، اور سینے میں مدینے والے پر جو رب نے قرآن مدینے والے کو دیا تھا وہ قرآن کے 30 پارے آپ کے بچے کے سینے میں محفوظ ہو گئے۔ آج ان کی دستار سج گئی اور وہ تحفے میں ادارے نے آپ کو دے دیے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ اللہ کی قسم ہم نے دیکھا، بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ایسی باتیں۔ مجھے ایک اپنے علاقے میں ایک مدرسے کے استاذ کا فون آیا، کہنے لگا مولوی صاحب جلدی آ جاؤ، میں مدرسے کا ذمہ دار ہوں، آپ آ جائیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہاں پر ایک بندہ آیا ہے پسٹل لے کر۔ کیا لے کر آیا ہے؟ پسٹل لے کر آیا قاری صاحب کے پیچھے۔ اور کیا وجہ تھی؟ بچہ آیا، قاعدہ نہیں تھا، استاذ نے بھیجا بیٹا قاعدہ لے کر آ جاؤ۔ بچہ گھر میں گیا، کہا استاد جی قاعدہ نہیں دیتا، تو بابا جی تھا، پسٹل لے کر آیا، کہتے قاری صاحب آپ کا کام ہے اس کو قاعدہ دینا۔ اس نے کہا بھائی ہمارا کام پڑھانا ہے، ادارہ پڑھاتا ہے، قاعدہ آپ اپنے بچے کو مہیا کر لو، 10 روپے کا قاعدہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، قاعدہ آپ ہی دو گے۔ استاذ نے کہا بھائی اس طرح آپ مت کرو۔ بولا میں بچے کو نہیں پڑھاتا۔ انہوں نے کہا لے جاؤ۔ وہ لے گیا، تھوڑی دیر بعد پسٹل لے کر آیا۔ استاذ کو جو قرآن کا حافظ ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے، اس کو گالم گلوچ بھی کی، کہا میرا بچہ نہیں رہے گا تم بھی نہیں رہو گے۔ تھوڑی دیر بعد آیا، کہتے 3 مہینے میرے بچے نے پڑھا، 100 روپے فیس دیے، وہ واپس کرو۔ استاذ کہتا ہے ذمہ دار ہم نے 100 روپے واپس کر دیا، لے لو بھائی۔ ہوتا ہے نا، ہم اللہ کے گھر پہ خرچ کرتے ہیں تو احسان جتلاتے ہیں۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا قاری امین صاحب میرے استاذ ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا اور مسجد میں کہیں تعاون کیا ہوگا، تو کہتے ہیں استاد جی اس پلر میں میری 1 بوری سیمنٹ لگی تھی، تو ہمارے استاذ محترم نے فرمایا جاؤ ہتھوڑا لاؤ توڑ لو۔ دوبارہ وہ بابا جی آیا، کہتا ہے کہ 1000 روپے میں نے بل میں بھی دیے تھے، وہ بھی واپس کرو۔ وہ بھی کہتے واپس کر دیے۔ کہتے اب نہ میرا بچہ نہیں پڑھے گا تو تم بھی یہاں نہیں رہو گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کڑوی کسیلی گالیاں سن کر، لوگوں کے تانے سن کر، اللہ کی قسم دشمن کے بیٹے کو بھی یہ قرآن والے، یہ مسجد والے پھر بھی پڑھاتے ہیں۔ پکا اور مضبوط دشمن بھی جس کو آپ کہیں، علماء کی، دین والوں کی کسی سے دشمنی ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ کینہ اور بغض رکھتے ہیں وہ بھی اگر مدرسے میں اپنے بچے کو لائے تو اس کے سینے میں بھی 30 پارے ڈال کر کہتے بھائی یہ تحفے میں لے لے، تیرے گھر کے 10 بندوں کی سفارش کرے گا، جنت کا سرٹیفکیٹ تجھے دے دیا۔ اللہ ہمیں دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، ہم اور آپ ایک بابرکت مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک مختصر سی زندگی لے کر بیٹھے ہیں، بلبلے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے اور اسرائیل آئے اور کہے آجا چل، آجا چل، اب تیرا کام تمام ہونے والا ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ زندگی کیا ہے؟ فرمایا زندگی خالی کتاب ہے جس کے پہلے صفحے پر پیدائش لکھی ہے اور اس کے آخری صفحے پر موت لکھی ہے۔
زندگی وہ کتاب ہے جس کے پہلے صفحے پر پیدائش لکھی ہے، آخری صفحے پر موت لکھی ہے، درمیان کے صفحات خالی ہے۔ چاہے تو تو نیک اعمال کر کے ان صفحات کو پرنور بنا دے، چاہے تو برائیاں کر کے ان اعمال کو سیاہ کر دے، ان صفحات کو۔ لیکن اللہ والے فرماتے ہیں خیال رکھ، کل اللہ کی عدالت میں جب یہ کتاب کھلے تو تجھے شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ کل قیامت کے دن تیری زندگی کی کتاب اگر تجھے سیدھے ہاتھ میں مل گئی تو تیرا حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ تو اپنے گھر والوں کو دکھائے گا، ہاؤ اقرؤ کتابیہ، یہ لو میری کتاب پڑھو، میں کامیاب ہو گیا، مجھے یقین تھا کہ میں نے رب تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ اور جس نے اپنی اس خالی کتاب کو، اپنے صبح اور شام کو اعمال بد سے اس کتاب کو سیاہ کر دیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ کل قیامت میں اس کو کتاب بائیں ہاتھ میں ملے گی اور یہ کہے گا ہائے ہلاکت، ہائے شرمندگی، اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے اس عظیم کانفرنس کے توسط سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہماری زندگی کی جو کتاب ہے اس کے جو دن اور صبح اور شام یہ اس کے صفحات ہیں، اللہ کے لیے ان صفحات کو گناہوں سے آلودہ مت کرو۔ یہ کتاب کھلے گی، کب تک اس کتاب کے کب تک زندہ رہیں گے؟ آخری صفحے پر موت لکھی ہے، ایک دن مرنا ہے۔ اس صفحات کو مزین کریں اعمال صالحہ سے، قرآن پاک کی تلاوت سے۔ آگے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آج کی رات بھی اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ اللہ سے مانگیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کی اس مختصر کتاب کو اعمال صالحہ سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے میرے عزیزوں بڑی محبت کرتے ہیں۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا، مردود کیا، تو اس نے قسم اٹھائی، دو قسمیں اٹھائی۔ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، جب تک آدم کے بیٹے کے جسم میں سانس ہے میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ 70 ماؤں کی محبت کی بھی ایک انتہا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ شیطان نے 2 قسمیں کھائی، اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی۔ اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب تک آدم کے بیٹے کے جسم میں سانس ہے میں اس کی توبہ بھی قبول کروں گا۔ اور ایک موقع پر شیطان مردود نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں آدم کے بیٹے کو بہکانے کے لیے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اس کو بہکاؤں گا اور اس کو اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او مردود 2 راستے تو نے چھوڑ دیے، اوپر کا نیچے کا۔ جب یہ ہاتھ اٹھائے گا میں گناہ معاف کر دوں گا، جب یہ جبین نیاز کو اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھے گا میں اس کی پیشانی پر جہنم کی آگ کو حرام کر دوں گا۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر مایوس ہونے کی بات نہیں، مایوس ہونے کی بات نہیں، رب خود فرماتے ہیں میرے بندو میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اپنے حبیب پاک کی زبان سے ہمیں خوشخبری دے دی، فرمایا اتنے گناہ کر دیے، زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو تم گناہوں سے بھر دو، پھر میرے بارگاہ میں آ کر توبہ کر دو،
میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے عزیزوں، ہماری زندگی کی کتاب کے کچھ صفحات کالے ہو چکے ہیں، کچھ صفحات اعمال صالحہ کے نور سے منور ہیں۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، ایک عظیم نعمت دی ہے، توبہ کی شکل میں۔ توبہ کی شکل میں یہ توبہ اللہ کا وہ عظیم تحفہ ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے، آپ کے موبائل کے اندر اچھا ڈیٹا بھی ہوتا ہے، برا ڈیٹا بھی ہوتا ہے۔ والد کسی نے شکایت لگائی کہ آپ کے بیٹے کے موبائل میں برائی ہے، میوزک گانے ہیں، فلمیں ہیں، تلاوت بھی ہے، نعتیں بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ گندگی بھی رکھتا ہے۔ تو والد کو پتہ، بیٹے کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ آج رات کو میرا ابا جان میرا موبائل چیک کرے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے، اس میں ایک بٹن ہوتا ہے ڈیلیٹ کا، دوسرا بٹن ہوتا ہے آل ڈیلیٹ کا۔ وہ آل ڈیلیٹ کا بٹن دباتا ہے، سارا ڈیٹا اس سے محو اور غائب ہو جاتا ہے۔ رات کو ابا کہتا ہے بیٹا ذرا موبائل دکھانا، اسے پتہ ہے، یقین ہے کہ آل ڈیلیٹ کے بٹن سے سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا، موبائل بالکل خالی ہے۔ وہ بالکل جرت کے ساتھ کہتا ہے ابا جان دیکھ لیجئے، میرا موبائل بالکل صاف ہے، اور وہ حقیقت میں صاف ہوتا ہے۔ آل ڈیلیٹ کی بٹن سے سب کچھ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری عزت ماؤں اور بہنوں، اللہ نے بھی ہمیں اور آپ کو توبہ کی شکل میں آل ڈیلیٹ کا ایک بٹن دیا ہے۔ اتنے گناہ کر دیے، زمین اور آسمان کے خلا کو گناہوں سے پر کر دیا، زندگی سے خود بھی تنگ ہے، اب رب کی بارگاہ میں آ کر سچی توبہ کرتا ہے۔ یہ آل ڈیلیٹ کا بٹن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ گناہ جو ہاتھوں سے کیے، جو آنکھوں سے دیکھے، کانوں سے سنے، پاؤں جس کی طرف چلے، سب سے یہ توبہ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، ربا میں آج کے بعد اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، آنکھوں سے بد نظری نہیں کروں گا، کان سے میوزک نہیں سنوں گا، ہاتھ سے غلط نہیں پکڑوں گا، پاؤں سے غلط راستے کی طرف نہیں چلوں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ سچی توبہ کرتا ہے، میرے عزیزوں، یہ آل ڈیلیٹ کا بٹن ہے۔ اللہ سارے گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ آل ڈیلیٹ کا بٹن ہے۔ وہ تو منتظر ہے کہ کب میرا بندہ آئے اور میں اس کے گناہوں کو مٹا دوں۔ ایک ہم اور آپ ہیں کہ اس کی بارگاہ میں اس کے دربار میں حاضری دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اور آپ خوش قسمت ہیں، ہم آئے نہیں، ہمیں اس رب نے بلایا ہے۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے نہیں، ہمیں اللہ نے بٹھایا ہے۔ بادشاہ وقت اپنے غلام کے ساتھ جا رہا تھا، اس کے غلام نے اس کے گھوڑے کی نکیل پکڑ رکھی تھی۔ پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے، گدھے خچر سواریاں ہوتی تھی۔ آقا اپنی سواری پر سوار ہے، غلام نے لگام پکڑی ہے، پیدل سفر ہے۔ بڑا طویل سفر طے کرنے کے بعد نماز کا وقت آتا ہے۔ وہ غلام اپنے آقا سے کہتا ہے، آقا یہ سایہ دار درخت ہے، یہاں سواری کو باندھ دیتے ہیں، آپ اس درخت کے سائے میں آرام کیجئے، سواری کو بھی آرام مل جائے، آپ کو بھی آرام مل جائے۔ میں سامنے مسجد ہے، رب کے حضور میں جاتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ آقا کہتا ہے تیری بات معقول ہے، اچھی بات ہے، سواری بھی آرام کر لے گی، میں بھی درخت کے سائے کے نیچے آرام کر لوں گا، اور آپ چلے جاؤ۔
نماز پڑھ لو، عبادت کر لو، پھر جب آؤ گے ہمیں اٹھا دینا، پھر اگلا سفر کریں گے۔ یہ غلام مسجد میں آتا ہے، یہ غلام محمد عربی کا غلام، یہ اللہ کا غلام، یہ اللہ کا بندہ مسجد میں آ کر نماز کی نیت باندھتا ہے اور لمبی رکعت پڑھتا ہے، لمبے سجدے کرتا ہے، ادھر آقا آرام سے بیدار ہو جاتا ہے اور نظر دوڑاتا ہے کہ اتنا آرام میں نے کر لیا، اب تک غلام نظر نہیں آتا۔ اس نے دیکھا کہ غلام باہر نہیں، جب اس نے مسجد کے اندر نظر ڈالی تو غلام سجدے میں تھا، لمبا سجدہ کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگا رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے گا رہا ہے۔ اس نے جب سلام پھیرا، آقا نے باہر سے آواز دی، او میرے غلام تجھے کس چیز نے پکڑ لیا؟ کوئی اندر ہے نہیں، تجھے کس چیز نے اندر روک دیا؟ تجھے کون ہے جو باہر آنے نہیں دیتا؟ اندر سے غلام نے آواز لگائی، جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر جانے نہیں دیتا۔ یہ بندہ آتا نہیں، اسے رحمت کی رات میں اللہ اپنے دربار میں لاتا ہے۔ ارے ہم اور آپ خوش قسمت ہیں، ہم کس کے دربار میں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کا دربار ہے، کہتے ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا دربار ہے، یہ فلاں بزرگ کا دربار ہے، وہ قابل احترام ہے، قابل تقلید ہے، ان بزرگوں کا احترام بھی لازم ہے، ان کے نقش قدم پر، ان کے اچھے راستے پر چلنا بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لیکن یہ رب تعالیٰ کا دربار ہے، یہاں وہی آتا ہے جسے رب تعالیٰ لاتا ہے، یہاں سے وہی بگایا جاتا ہے، دور دور کیا جاتا ہے جسے رب تعالیٰ نہیں لاتا۔ اس لیے اللہ اکبر کی صدا لاؤڈ اسپیکر کے اندر اللہ سب سے بڑا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کامیابی چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، محبت چاہیے، سکون چاہیے، چین چاہیے، گھر کے اندر پریشانیوں کو کافور کرنا چاہتے ہو، حی علی الفلاح، کامیابی مسجد میں ملے گی۔ آج کے زمانے میں اس جدید دور میں مسجدوں میں ہر گلی میں مسجد، لاؤڈ اسپیکر، ہر گھر میں آواز پہنچتی ہے۔ یہ ندا اور آواز سن کر اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہر ایک نہیں آتا، وہی آتا ہے جسے رب اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ ہم اور آپ کو رب نے اپنے دربار میں بٹھایا ہے، ہم اور آپ الحمدللہ خوش قسمت ہیں۔ اور سنو، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ مسجد میں آتا ہے، میرے اور آپ کے گھر میں بھی مہمان آتے ہیں، ہم تواضع کرتے ہیں، ہم اپنی طاقت کے مطابق اس کا اکرام کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ مومن مسجد میں آتا ہے، یہ مہمان ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کا میزبان ہوتا ہے۔ جب مسجد میں اذان ہوتی ہے، رب تعالیٰ فرشتے سے فرماتے ہیں میری رحمتوں اور برکتوں کا دسترخوان بچھا دو، میری رحمتوں اور برکتوں کا دسترخوان بچھا دو۔ ہم اور آپ اپنے مہمان کو جسمانی غذائیں کھلاتے ہیں، رب تعالیٰ ہمیں روحانی غذائیں دیتے ہیں۔ یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ محبتیں، یہ نماز سے ملتی ہے، یہ قرآن سے ملتی ہے، یہ اللہ کے دین سے ملتی ہے، یہ علماء کی جوتیوں سے اٹھانے سے ملتی ہے، یہ ان طلباء عزیز کی قدر دانی کرنے سے ملتی ہے۔ دیکھ لو، کر کے دیکھ لو، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو پر نور نہ کر دے، پرسکون نہ کر دے تو پھر کہنا۔ ہم اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، شیطانیاں بھی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں گھر میں سکون نہیں ہے۔ کسی نے کچھ کر دیا، آج کے زمانے میں کوئی فارغ ہے، کسی کو سر کھجانے کا ٹائم نہیں، وہ کر دیا، کسی نے تعویذ کر دیا، کسی نے جادو کر دیا۔ ہم سب سے بڑے جادوگر خود ہیں، اپنے اوپر خود جادو کون کرتے ہیں پتہ ہے؟ شیاطین۔ جو جادو کرتا ہے وہ مسلمان نہیں، کافر جادو کرتا ہے۔ ہم خود اپنے اوپر کتنے شیاطین مسلط کیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف پھیلتی ہے،
اب گھر میں خود بے نمازی، بیوی بے نمازی، بیٹیاں بے نمازی، بیٹے بے نمازی، چچا بے نمازی، بھتیجے بے نمازی، ماموں بے نمازی، ایک گھر کی دہلیز میں رکھ رہے ہیں۔ کسی کو تعویذ اور جادو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے نماز نہ پڑھ کے اپنے گھر کو شیطان کا گھر بنا دیا، اپنے گھر میں شیطان کے ڈیرے ڈال دیے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا جس سینے میں اللہ کا قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے، ویران گھر میں جنات ڈیرے ڈالتے ہیں۔ جس سینے میں اللہ کا قرآن ہو یہ آباد گھر ہے۔ اور سنو، یہ حافظ قرآن وہ عظمت والے لوگ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اپنے کسی گناہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرے۔ بحیثیت بشر ہمارے معاشرے میں، گلی محلے میں ان سے بھی قصور ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ انسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے حافظ قرآن اگر اپنی کسی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جائے، اللہ حجت تام کرنے کے لیے اسے ڈالیں گے، لیکن قرآن کے 30 پاروں کی برکت سے جہنم کی آگ اس کے جسم پہ اثر نہیں کرے گی۔ اس کے سینے میں اللہ نے چنا ہے، اس کے سینے کو اللہ نے چنا ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ تیری پسند اور میری پسند اور، اس کو رب نے پسند کیا ہے، میں اور آپ پسند نہ کریں۔ 30 پارے اس کے سینے میں رب نے محفوظ کیے ہیں، تو وہ رب تھوڑے ہی جہنم کی آگ سے اسے جلائے گا۔ جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ گلے گلزار بنائی، ایسے اس حافظ قرآن اگر بدعملی کی وجہ سے چلا بھی گیا، اس 30 پاروں کی برکت سے آگ اثر نہیں کرے گی۔ اسی لیے ان حفاظ کی قدر کیا کرو، ان کو محبت کی نظر سے دیکھا کرو۔ اور ایک نقطے کی بات آپ کو بتاؤں، ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کی، ایسے 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ رشتہ دار تو بہت ہوتے ہیں، یہ کون سے 10 خوش قسمت ہیں کہ اس حافظ کی زبان پہ اس کا نام آئے گا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں بانجا، بھتیجا، بیٹا حافظ ہے، اللہ کرے یہ میری سفارش کرے۔ اب 10 کی کرنا ہے، 10 کی سفارش کرے گا۔ یہ وہ کون خوش قسمت ہوں گے کہ اس حافظ قرآن بچے کی زبان پہ ان کے نام جاری ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو دنیا میں ان سے دلی محبت کرتے تھے، کل قیامت میں اس بچے کی زبان پر بے ساختہ انہی 10 کے نام جاری ہوں گے۔ اب آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت کرنے والے 10 نہیں 11 ہیں، 11 نہیں 12 ہیں، 15 ہیں، تو پھر اس محبت میں بھی تولا جائے گا۔ جس کی محبت 10 میں غالب ہوگی انہی 10 کے نام لے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ آپ کے گھر کا، آپ کا بانجا بھتیجا یہ آپ کی سفارش کرے، آپ کا نام کل قیامت میں لے، آپ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں، جہنم اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے، اللہ نہ کرے، لیکن اگر میں اور میرے گھر کے افراد اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے اور ہم نے دلی طور پر اپنے خود اتنی عبادت نہ کی، لیکن اس حافظ قرآن سے اور اس قرآن پڑھانے والے سے، ان کے قاری صاحب سے اور ان دین والوں سے محبت کرتے رہے، اللہ قیامت کے دن اس بچے کی زبان پر نام جاری کر دیں گے۔ اے اللہ میرا چچا جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، میں سفارش کرتا ہوں، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے جاؤ جہنم کی آگ سے نکال کر اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں تو اپنی محبت کو غالب رکھیں،
اور میں آپ کو بتاتا چلوں میرے اور آپ کی محبت کی ان بچوں کو ضرورت ہی نہیں۔ بتاؤ اس سے بڑی محبت کیا ہوگی جب یہ میرا اور آپ کا بچہ اللہ کا قرآن اپنے سینے سے لگا کر گھر سے نکلتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، میرے فرشتوں جاؤ اس بچے سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے پر اس بچے کے جسم سے مل لو، اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ۔ اللہ بلوں کی چونٹیوں کو حکم دیتا ہے اس کے لیے دعا کرو، مچھلیوں کو حکم دیتا ہے اس کے لیے دعا کرو، اور اللہ پرندوں کو حکم دیتا ہے اس کے لیے دعا کرو۔ اور خود محمد مصطفیٰ کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اے اللہ میرے ہر اس امتی کو سرسبز و شاداب رکھ، خوش رکھ، خوشحال رکھ، جو میری بات کو سنے دوسروں تک پہنچائے۔ ان علماء کو، ان دین والوں کو، ان سے محبت رکھنے والوں کو، ان تبلیغ والوں کو، ان خانقاہ والوں کو، ان دین کے دائیوں کو محمد پاک کی دعائیں ہیں، یہ محمد پاک کی دعاؤں کے سائے کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں۔ دیکھو آج ساری دنیا کہتی ہے مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گئی، اور دلائی ہو گئی، رلائی ہو گئی، لیکن الحمدللہ یہ حفاظ، یہ قرہ، ان کی زندگی اجلی ہوتی ہے، صاف و ستھری ہوتی ہے۔ یہ ان کا اور کمال نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی دعا کا کمال ہے۔ یہ دعا ہے ان کی، دعا دے دی۔ ہم کہتے ہیں نا ماں دعا کر لے، ماں تھپکی مارتی ہے جا تیری آنکھوں کے سامنے روشنی ہو جائے۔ پیر صاحب دعا کر لے میرا کام بن جائے، پیر صاحب کو نذرانہ بھی دیتا ہے، پیر صاحب نے نذرانہ بھی لیا جہاں تیرا کام بن جائے گا، یہ بڑے جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہتا ہے۔ پیر صاحب نے تھپکی ماری ہے۔ سنو دنیا والوں، ان قرآن والوں کو، ان علماء کو، ان دین کے دائیوں کو محمد پاک کی تھپکی والی دعا لگی ہوئی ہے۔ اللہ، اس لیے دیکھو ایک آدمی سے روزے میں جاتا ہے، تبلیغ میں جاتا ہے، واپس آتا ہے، نبی پاک کی سنت چہرے پہ سجاتا ہے، اس سے پوچھو پہلی والی زندگی، وہ کہتے ہیں 20-30 سال ویسے ہی گزارے، اللہ جزائے خیر دے، میں تبلیغ میں گیا، اللہ کے راستے میں گیا، دین نے 4 مہینے میں اس کو تبدیل کر دیا۔ تبدیلی دین سے آتی ہے، تبدیلی قرآن سے آتی ہے، تبدیلی صرف لفاظی سے، اچھی تقریر سے نہیں آتی، اب لوگوں کو بے وقوف بنانے سے نہیں آتی۔ تبدیلی کے لیے رب نے قرآن بھیجا ہے، دین بھیجا ہے۔ جب یہ دین تخت پہ آئے گا، جب یہ دین نافذ ہوگا تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا، تب تبدیلی آئے گی، حقیقی معنوں میں تبدیلی آئے گی۔ سمجھ گئے نا آپ؟ تبدیلی آئے گی، اور اب تبدیلی آئی ہے۔ قرآن سے ہٹ کر جو تبدیلی آئی ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے، اور قرآن والے جو تبدیلی لاتے ہیں وہ افغانستان کی سرزمین میں دیکھ لو، جہاں پر تخت و تاج پر حکومت کرنے والے اللہ کے دین کے دائی، محمد مصطفیٰ کے سپاہی اور باشرہ لوگ ہیں، آج الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے اکابر علماء، ہمارے بزرگان دین کی محنت بھی رنگ لائے گی۔ گالیاں دینے والے گالیاں دیتے رہے، محمد مصطفیٰ کو بھی دنیا نے نہ بخشا، ان کو بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا، کسی نے میرے محمد پاک کو جادوگر کہا، کسی نے میرے محمد پاک کو ساحر کہا۔ طائف کی وادی میں محمد پاک گئے، جس کے حسن کی، جس کے جمال کی، کمال کی، زلفوں کی، جس کی ہر ایک ادا کی قسمیں رب نے قرآن میں اٹھائی، اس محمد مصطفیٰ کے والضحیٰ جیسے چہرے پر، واللیل اذا جیسی زلفوں پر، اس نبی کے رخساروں پر، اس کی کمر پر، اس کے جسم پر، اس طائف کی وادی میں اوباشوں نے گالیاں بھی دی تھی، میرے نبی کو برا بلا بھی کہا تھا، طائف کے اوباشوں کو محمد پاک کے پیچھے لگا کر کہا تھا تاڑیاں پیٹو، یہ جہاں سے
سے جائے سیٹیاں بجاؤ اور ان کو پتھر مارو۔ ارے محمد مصطفیٰ کو دنیا نے نہیں بخشا تو آج علماء تو ان کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز گالیاں دیتے والے، تہمتیں لگانے والے، الزام تراشیاں کرنے والے، ان کے الزامات اور ان کی صدائیں یہ بتا رہی ہے افغانستان کی سرزمین پر شہزادوں نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اپنے اکابر کی محنت رنگ لائے گی اور انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پر بھی لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا، عدالتوں میں رب کا قرآن ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا اور ظالم کو کہ ظلم سے روکا جائے گا۔ مظلوم کی آواز یہی علماء بنیں گے، اتقیاء بنیں گے، اس لیے کہ ان اسمبلیوں کے اندر زانی، فاسق اور فاجر جب تک ہوں گے وہ تو رب کے قرآن کو کیا سمجھیں، اس کے ترجمے کو کیا سمجھیں، انہیں تو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، انا آتینا کل کوثر پڑھنی نہیں آتی۔ تو اس منبر پر، محراب پر اگر مولوی اچھا لگتا ہے تو اسمبلی کی کرسی پر بھی عالم دین ہوگا، وہی اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کرے گا۔ علاج ڈاکٹر کرتا ہے، کسائی نہیں کر سکتا، علاج ڈاکٹر کرتا ہے، کسائی نہیں کر سکتا، سونا سونار بنا سکتا ہے، لوہار نہیں بناتا۔ اس لیے یاد رکھو اگر چاہتے ہو ملک میں امن ہو، رب کے قرآن کا قانون نافذ ہو، سوچ بدلنی ہوگی، زاویہ بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ جس طرح سونا سونار بناتا ہے، لوہا لوہار ہی بنا سکتا ہے، ڈاکٹر ہی علاج کر سکتا ہے، ایسے قرآن کا نظام علماء ہی نافذ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کے نظام کو زانی نہیں سمجھ سکتا۔ رب نے قرآن میں زانی کے لیے سنسار کی سزا دی ہے، اس کو رجم کرنے کی سزا دی ہے۔ وہ اسمبلی میں گیا، وہ زنا کو عام کرے گا۔ آج تک ہم نے ڈاکوؤں، زانیوں، اوباشوں، بدکماشوں، امریکہ اور برطانیوں اور شیطانوں کو اسمبلیوں تک پہنچایا اور ہم نے قادیانیوں کا نعرہ لگایا۔ علماء کا کیا تعلق ہے؟ ارے علماء کا تعلق اگر ممبر سے ہے، مولوی کا تعلق اگر محراب سے ہے، تیرے جنازے سے ہے، تیرے بیٹے کے اور بچی کے کان میں آذان دینے سے ہے، اسے حافظ بنانے سے ہے، رمضان کے مسائل بتانے سے ہے، اگر علماء کا تعلق آپ سے زندگی کے ہر موڑ پر ہے تو سوچ بدلنی ہوگی کہ زانی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، شرابی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، بدماش کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا تعلق اگر سیاست سے ہے تو وہ علماء کرام کا تعلق ہے۔ افغانستان کی سرزمین میں داڑھی اور پگڑی والے آج حکومت کر رہے ہیں، عدل و انصاف کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز قائد ملت اسلامیہ کی قیادت اور امارت میں اسلام آباد کی دھرتی پر، ایوانوں پر انشاءاللہ اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا۔ کیا تعلق ہے؟ تو پھر سونا سونار سے کیوں بناتے ہو؟ کہہ دو سونار کا کیا کام ہے، میں تو لوہار سے اپنی بچی کا زیور بناؤں گا۔ یہ تو ایسے ہے، اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس قرآن کی حفاظت کرنے والے اگر ہیں تو اسمبلیوں کے اندر ہمارے اکابر ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ ہمارا کراچی اجتماع گاہ کا پنڈال، اس کو قرنطینہ بنانے چلے تھے، ہمارے اکابر نے محنت کی اور الحمدللہ اس میں لاکھوں کا اجتماع ہوا۔ ہم اور آپ اپنے گھروں میں سوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں المعترض کالأعمى، اعتراض کرنے والے کی مثال اندھے کی طرح ہوتی ہے، نابینا کی طرح ہوتی ہے۔ کہ نابینا آدمی، یہاں بھی ہمارے ایک حافظ صاحب بیٹھے ہیں، یہ نابینا بڑے قابل قدر لوگ ہیں، ان کو اللہ نے ایک آنکھیں نہیں دی لیکن ہزاروں نعمتیں دی ہیں، یہ بدنظری سے ہر چیز سے بچے ہیں، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو نظر بھی دیں گے اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرائیں گے۔ ان کی بھی قدر کیا کریں۔
اعتراض کرنے والا تو اعتراض کر لیتا ہے، اس لیے ہمیں سوچ بدلنی ہوگی۔ آج آپ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ اسی اسمبلی کے اندر اللہ والے تھے تو انہوں نے محنت کی، قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے۔ آپ اس سوچ کو بدلیں، نظریے کو بدلیں، اس سے تعلق ہے، نیک لوگوں کا تعلق ہے، صرف علماء کا نہیں، نیک لوگوں کا تعلق ہے۔ کہتے ہیں علماء کرسی کے لیے کرتے تو اور کس کے لیے کرتے؟ ارے اس کرسی پر اگر تجھے زانی شرابی 70-72 سال سے برداشت ہے تو ایک عالم دین اگر اس کرسی پر بیٹھے گا، قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر انصاف کرے گا تو کیا تکلیف ہے؟ اس کرسی پر کیا لکھا ہوا ہے کہ اس پر عالم دین نہیں بیٹھ سکتا؟ یاد رکھو، اگر علماء نہ ہوئے تو کل یہی لوگ ہمیں اور آپ کو مسجد میں آنے بھی نہیں دیں گے، کلمہ پڑھنے بھی نہیں دیں گے۔ حضرت پیر مسعود الدین محمود الحسن مسعودی صاحب فرماتے ہیں، یہ 16 سال رائے مرکز کے مقیم رہے۔ کتنے سال؟ 16 سال رائے مرکز کے مقیم رہے۔ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ کے پاس حضرت پیر محمود الحسن مسعودی صاحب تشریف فرما تھے۔ فرماتے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک اچھا سمجھدار نوجوان بیٹھا تھا، اس نے حضرت فرماتے میری طرف حضرت حاجی صاحب کی موجودگی میں اشارہ کر کے کہا کہ یہ تو سیاسی مولوی ہے، یہ تو سیاسی مولوی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب ضعیف العمری کے باوجود سیدھے ہو گئے اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا خاموش ہو جاؤ، اگر علماء اسمبلیوں میں نہ ہو تو نماز پڑھنا تو دور کی بات، یہ اسمبلیوں میں بدقماش لوگ تمہارے کلمہ پڑھنے پر بھی پابندی لگا دیں گے۔ کیا چاہتے ہو مسلمانوں؟ کہ مسجدیں بند ہو جائیں، مدرسے بند ہو جائیں؟ الحمدللہ آپ سے اچھی صحت اور طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، صلاحیتیں دی ہے۔ اگر یہ مدرسے مسجدیں بند ہو جائیں تو ہم پھر بھی تمہارے محتاج نہیں ہوں گے، ہم بھی محنت اور مزدوری کر کے الحمدللہ تم سے اچھے طریقے سے کاروبار کرنا بھی جانتے ہیں، وفاداری کرنا بھی جانتے ہیں، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے راہ گزر اور ان کے لیے سارا انتظام کرنا بھی جانتے ہیں۔ کب تک سوئے رہو گے؟ بیدار ہو جاؤ، ورنہ ایسا ہی ہوگا۔ مصر کے اندر مجھے بتاؤ، مصر کے قاری دیکھیں آپ نے؟ نوجوان بیٹھے، ان کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے؟ مصر کے اندر جب اسمبلیوں میں نیک لوگ نہیں تھے، میں عالم کا لفظ کی جگہ نیک کہتا ہوں، علماء بھی نیک لوگ ہیں، جب نیک لوگ نہیں تھے، فاسق فاجر لوگ آئے، انہوں نے ایک بل پیش کیا کہ داڑھی پر پابندی ہوگی، تو سب ایک ہی کھیت کی مولی تھے، سب نے دستخط کر دیا پابندی ہو، پابندی لگا دی کہ کوئی محمد پاک کی سنت چہرے پہ نہیں سجائے گا، اگر کسی کو رکھنی ہے داڑھی تو وہ لائسنس بنائے گا حکومت سے۔ آج تک اس کا اثر ہے۔ اور ترکی جس کا صدر طیب اردگان ہے، اس ترکی کی تاریخ دیکھو، اس ترکی کے اندر جب فاسق فاجر لوگ ہی میدان میں رہے اور دیندار لوگوں کو سائیڈ پہ کیا گیا، تو ترکی میں ایک بل پیش ہوا کہ پردے پر پابندی ہوگی۔ کس پر پابندی ہوگی؟ پردے پر۔ ایک ہی کھیت کی مولی تھے سارے، سب نے دستخط کر دیا، پابندی لگاؤ، عیاشی کرو، فحاشی کرو، آزادی چاہیے۔ نام کے مسلمان حکمران تھے، فاسق فاجر تھے، عیاش تھے، دیندار نہیں تھے، سب نے دستخط کر کے بل پاس کرا دیا اکثریت سے، جمہوریت سے، کہ پردے پر پابندی
ہونی چاہیے، تو پھر اس وقت مفتی اعظم ترکی کی بیٹی وہ بھی بازار میں ننگے سر جایا کرتی تھی۔ ارے ہم تو الحمدللہ ان علماء قراء اور حفاظ کی گھر والیوں، ان کی بیٹیوں کے تو آپ اور ہم نے کبھی بال نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ اپنی الحمدللہ اس دین نے ہمیں اتنی غیرت اور عزت دی ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں کی دہلیز سے عزت سے رخصت بھی کرتے ہیں، کسی کو ان کا بال نہیں دکھاتے۔ لیکن یہ فاسق فاجر لوگ اگر تم مسلط کرتے رہو گے، یہ بال کیا ہماری اور آپ کی عورتوں کی کھال بھی نوچ لیں گے۔ 126 دن دیکھو وہاں کیا کیا گیا، تعفن پھیلایا گیا تھا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ترکی جیسا قانون؟ اور پھر دیکھو باوجود اس کے کہ اسمبلی میں نیک لوگ موجود ہیں، آپ علماء سے وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں کہ نام نہاد مسلمان حکمرانوں نے بل پیش کیا کہ شراب پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ رمیش کمار ہندو ہے اور وہ بل پیش کرتا ہے شراب پہ پابندی ہونی چاہیے، ہندو ہے، اور مسلمان جو نیک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہونی چاہیے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن اکثریت فاسق فاجر ہی ہم اور آپ نے بٹھائے، انہوں نے کہا پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے دن ٹاک شو کے اندر فواد ڈبو صاحب کہتے ہیں شراب پہ پابندی لگا بھی دو تو لوگ پھر بھی ایک ایک بوتل پئیں گے، اس لیے پابندی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین کی قدر نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا، اپنی آواز کو حضرت کی موجودگی میں بھی زیادہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے جو کمی کوتاہی اور بے ادبی ہوئی معاف فرمائے، ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے، دین کی سمجھ نصیب فرمائے، قرآن پاک کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بتاؤ اپنے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ؟ اس مبارک رات میں ارادہ کر لو رب کے حضور میں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے انشاءاللہ۔ میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ اپنے بچے کو عالم نہیں بناتے نہ بنائیں، مفتی نہیں بناتے نہ بنائیں، حافظ تو کم از کم بنائیں، لیکن دیندار بنائیں، اس کو دین سکھائیں۔ یہ دیندار بن گیا، اس کو دین کی روشنی آپ نے دے دی، یہ ڈاکٹر بنے گا تو دیندار ڈاکٹر بنے گا، یہ پائلٹ بنے گا تو دیندار بنے گا، یہ حکومت کے ایوانوں میں جائے گا تو دیندار حکمران ہوگا، یہ پولیس والا بنے گا تو دیندار پولیس والا ہوگا، یہ فوجی بنے گا تو دیندار فوجی ہوگا۔ ورنہ پھر یہ شکوہ شکایت کرنا چھوڑ دو، دیندار بھی نہیں بناتے اور شروع سے دین کی تعلیم کو نظر انداز کر کے دنیا کی تعلیم کے پیچھے لگے رہتے ہو، تو پھر شکوہ کیوں کرتے ہو کہ ڈاکٹر نہیں کسائی ہے؟ پھر کیوں شکوہ کرتے ہو کہ رشوت لیتا ہے؟ یہ شکوے پھر مت کرو۔ یہ ہوگا جب دینداری نہیں ہوگی تو پھر یہ ہوگا، دین ہوگا۔ اللہ والے فرماتے اپنی اولاد کو دیندار بنانا سکھا دے، دین سکھا دے، باقی دین اس کو سب کچھ خود سکھا دے گا، دین اس کو خود سکھا دے گا۔ ماں کا ادب کیسے کرنا ہے دین سکھا دے گا۔ اس کو ریاضی کی کتاب نہیں سکھاتی، سائنس کی اور بائیولوجی کی کتاب نہیں بتاتی، بلکہ سائنس اور بائیولوجی پڑھنے والے ہی اپنے سر پر پستول تانتے ہیں۔ ہمیں جانتے نہیں، ہمارا گینگ ہے، گروپ ہے، سر ہم جب چاہیں آئیں جب چاہیں جائیں، اور آؤ مدرسے کی دہلیز پر۔ اللہ کی قسم یہ دین ادب بھی سکھاتا ہے، ماں باپ کا بھی سکھاتا ہے، استاذوں کا بھی سکھاتا ہے۔ استاذ اپنی کلاس سے نکلتا ہے اور طالب العلم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شیخ الحدیث صاحب، استاذ التفسیر صاحب، ہمارے استاد جی اپنے کمرے سے، اپنے غرفے سے، اپنی کلاس سے اب باہر آئیں گے۔ طالب العلم کھڑے ہوتے ہیں ادب سے، ہر طالب علم
ادب کی چاہت ہوتی ہے، وہ دوسرے سے کہتا ہے اور روزانہ تو استاد جی کی چپلیں اٹھاتا ہے، آج مجھے ثواب حاصل کرنے دے، میں بھی اٹھا لوں۔ یہ مدرسے کی دہلیز میں اسے سکھایا جاتا ہے کہ استاذ کا ادب کیسے کرنا ہے، یہ قرآن اس کو سکھاتا ہے۔ ماں کا ادب کیسے کرنا ہے، یہ قرآن اس کو سکھاتا ہے۔ اور اگر دیندار نہیں بنایا، صرف دنیا کی تعلیم کو ہی مقصد بنایا، تو پھر بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے میری لائف ہے، میری مرضی ہے، میری لائف میں آپ کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، ایک اسکول کا ماسٹر مجھے اس نے خود آ کر بتایا ہم دنیا کی تعلیم کے مخالف نہیں، آپ اتنی تعلیم دلاؤ، اتنی تعلیم دلاؤ، کب تک یہ سرمایہ دار جاگیردار حکمران بنتے رہیں گے؟ غریب کا بیٹا اتنی اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم دلائے، ڈگریاں دلائے کہ یہ دیندار منصب پہ جائے، ہم تو یہی چاہتے ہیں۔ لیکن اس ماسٹر نے مجھے بتایا کہ میں نے محسوس کیا کہ فلانے کی بیٹی جو فلاں اسکول میں پڑھتی ہے وہ بہرا روی کا شکار ہو چکی ہے، اس کا چال چلن اچھا نہیں ہے، اب اس کی دوسری بیٹی بھی پڑھتی ہے۔ میں اس کے گھر کے دروازے پر اس نیت سے وہ ماسٹر صاحب کہتے گیا کہ اس کی ماں کو متنبہ کروں کہ ایک بیٹی تو تیرے ہاتھ سے نکل گئی، کہیں دوسری بیٹی بہرا روی کا شکار نہ ہو جائے، اس کی زندگی تباہ نہ ہو جائے۔ کہتا ہے کہ میں نے دروازے کے پر دستک دی، پردے میں اس لڑکی کی ماں آئی اور وہ اندر سے اس کی بیٹی سن رہی تھی، اور اس نے کہا ماں جی میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے آپ کی بچی بہرا روی کا شکار ہو چکی ہے، خدا را اپنی دوسری بچی پر نظر رکھنا۔ وہ پہلی والی اندر سے آواز لگاتی ہے ماں ماسٹر صاحب سے کہہ دے چلا جائے اور تو بھی چپ ہو جا، میری زندگی میری لائف ہے، میری مرضی جس طرح گزاروں۔ آؤ اپنی بچیوں کو ان دینی مدارس کے حوالے کرو۔ یہ دینی مدارس آپ کی عورت کو عورت پہناتے ہیں، سطر پہناتے ہیں۔ مدرسے میں آنے والی بچی نے دستانے پہنے ہیں، نقاب کیا ہے، جرابیں پہنی ہیں، تو مسلمان اگر مسلمان کا بچہ ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بہن پردے میں ہے، تو یہ پردے میں اتنی طاقت ہے، اس میں اتنا روب ہے کہ بڑے سے بڑا اوباش لڑکا بھی نظر جھکاتا ہے کہ پردے والی عورت جا رہی ہے۔ اور باقاعدہ طور پر ایک یوٹیوبر نے جو یوٹیوب کے اوپر اپنی تشہیر کرتے ہیں، اس نے آزمائش کے طور پر ایک لڑکی کو ٹارگٹ دیا کہ آپ بغیر برقعے کے یہاں سے وہاں جاؤ گی پھر آؤ گی، کیمرے لگائے گلی میں۔ وہ لڑکی گئی تو لڑکی گلی کے اوباش لڑکے کبھی اس کو دیکھیں، سیٹیاں بجائیں، اور پھر اسی لڑکی کو تھوڑی دیر بعد برقعے دستانہ پہنایا، کہا بہن اب جاؤ آ جاؤ۔ وہ گئی تو وہی لڑکے کیمرے میں دیکھا گیا کہ سر جھکائے ہوئے تھے کہ عزت دار لڑکی آ رہی ہے، یہ عزت دار لڑکی آ رہی ہے، یہ پردے نے اس کو عزت دار بنایا۔ آج اسلام آباد کی دھرتی کو متعفن کرنے والی وہ عورتیں آ کر کہتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ کون سی مرضی چاہیے؟ ارے جنہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں عورت کو شوکیس میں بند کر کے بیچنا شروع کر دیا تھا۔ کیا زمانہ جاہلیت والی مرضی چاہتی ہو؟ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ مرضی تمہیں نہیں چلانے دیں گے۔ اللہ کی مرضی چلتی ہے، رسول اللہ کی مرضی چلتی ہے، اس کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ اس لیے ان مدارس کے حوالے بچے کرو گے تب، بچیاں کرو گے تب عزتیں ہی عزتیں ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو باپردہ طریقے سے تحقیق کیا کریں، ایسے اسکول کالج میں داخل کریں جہاں آپ مطمئن ہوں۔ پرفتن دور ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اور ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اپنے ماؤں بیٹوں بچیوں کا خیال رکھا کریں اور اس وبا سے اپنی بچیوں اور بچوں کو دور رکھا کریں۔ یہ سیلما ہے، اس سے دور رکھا کریں، اس سے دور رکھا کریں۔
اس سے دور رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی مہربانی فرمائے اس بابرکت اجتماع کی برکت سے اور رات کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم سب کو اللہ تعالی گناہوں سے پاک فرما دے۔ پھر اس کے بعد عزم کرو کہ اللہ گناہوں سے پاک ضرور فرمائیں گے، لیکن اس کے بعد ہم اللہ کے دربار سے وفا کریں گے انشاءاللہ، 5 وقت با جماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے انشاءاللہ، پائلٹ بھی بنائیں گے، جہاز بھی اڑاؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، لیکن کیسا بنائیں گے؟ دیندار۔ حافظ بنائیں گے دیندار، پائلٹ بنائیں گے دیندار، پولیس والا بنائیں گے دیندار، ڈاکٹر بنائیں گے دیندار، ورنہ پھر کہتے رہو گے رشوت خور ہے، کسائی ہے، یہ لگا رہے گا۔ ہم نے خود دیکھا بھائی، ہمارے محلے میں، حضرت اجازت تو آخری واقعہ سن، ہمارے محلے میں ایک بچہ تھا، چاند رات میں ہوائی فائر کسی نے کیا، یتیم بچہ تھا، وہ کھوکھا آیا گولی کا اس کے دماغ، سویا ہوا تھا، گھس گیا اندر، مجھے یاد نہیں، ایک اسپتال میں اسے لے گئے، جب ہم وہاں گئے غریب آدمی تھا، وہ بچہ گھنٹے پہلے مر چکا تھا، اس کو ہم گئے تو اس نے کہا دستخط کرو، یہ کاغذ لو، اگر آپریشن کرنا ہے اس پر دستخط کر لو، آپریشن کامیاب ہوا تو اچھی بات، نہیں ہوا مر گیا بچہ تو پھر ہم ذمہ دار نہیں۔ اور اس دستخط سے پہلے دستخط کر لیے، بولا 2 لاکھ روپے بھی جمع کرو، غریب آدمی ہے، 2 لاکھ جمع کرو، اور یہ آپ کو، ہم نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے، کہا ایسا کرو سول اسپتال میں ایک ٹیسٹ ہے، وہ ٹیسٹ کرا کے آپ لے آؤ، پھر ساتھ پیسے لے آنا۔ ہم جان بچانے والی ایمبولینس میں بھائیوں بزرگوں بیٹھے تھے، اور میں نے اس لڑکے کے بچے کے ماموں سے کہا، یہ جان بچانے والی ایمبولینس جو ہوتی ہے اس کا ڈرائیور بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، اکثر سمجھدار ہوتا ہے، میں نے کہا اس سے پوچھو کہ یہ بچہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ اس غریب نے اپنی جولی بچھائی، اس نے کہا خدا کے لیے اتنا بتا دو، جولی پھیلاتا ہوں، ہم غریب لوگ ہیں، یہ بچہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا یہ تو کئی گھنٹے پہلے مر چکا ہے، لیکن میں بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، بتانا نہیں، میری بھی نوکری کا مسئلہ ہے۔ ہم اس بچے کو راستے سے واپس لائے، واپس لائے، ہم نے کہا ہم اس کو آپریشن نہیں کرانا چاہتے، اس نے کہا 2000 روپے دو پھر دوں گا۔ اس ظالم کو پتا تھا کہ یہ مر چکا ہے، اور مردہ لاش پہ تھوڑی دیر پہلے کتنے پہ دستخط کروا رہا تھا؟ 2 لاکھ پہ۔ کاش کہ یہ محمد عربی کے دین کے وفاداروں سپہ سالاروں کے پاس آتا، مسجد مدرسے کی دہلیز میں بچپن میں جاتا، تو محمد پاک کی سیرت سے اسے یتیموں بے سہاروں کے ساتھ مدد کا درس ملتا، تو یہ اس طریقے سے بغاوت اور کسائی پن نہ کرتا۔ اس لیے ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پائلٹ بنو، جہازوں میں اڑو۔ ہم کہتے ہیں ہمارے شاگرد ہیلی کاپٹر چلائیں، کم از کم ہم ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر سیر تو کرائیں گے، ہم تو خوش ہوتے ہیں۔ ہم کب ناراض ہوتے ہیں پولیس نہیں بنے، کم از کم ہمارا تو خیال رکھے گا۔ ہر شعبے میں جائیں، لیکن دیندار بنائیں گے انشاءاللہ، محنت کریں گے انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے مسجدوں کے کھونٹے ہیں۔ فرمایا جب یہ بیمار ہوتے ہیں فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، جب یہ کسی کام میں لگ جاتے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو فرشتے تمہاری بیمار پرسی کریں، چاہتے ہو فرشتے تمہارے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، مولوی صاحب سارے کام آپ کے ہو جاتے ہیں، بڑے حشاش بشاش رہتے ہو، حافظ صاحب ہم نے تو ٹائلیں بدلی کر دی، قالین بھی بدلی کرتے ہیں اپنے محلے کی مسجدوں کے، لیکن تمہاری تنخواہ 20 سال سے وہی 5000 ہے، لیکن پھر بھی خوش ہو؟ ہماری 50,000 ہے، ہم پھر بھی تعویذ مانگتے ہیں۔ یہ دین کی برکت ہے، اور میں نے آپ کو بتایا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اور یہ قیامت تک یہ صدقہ جاری رہے گا۔ چاہتے ہو، اور میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ آپ کے سامنے چائے والے کا بیٹا بیٹھا ہے،
چائے والے کا بیٹا بیٹھا ہے۔ اور میرے والد نے مجھ سے کہا بیٹا میری سانس میں جب تک سانس ہے میں بار والی کرتا رہوں گا، تو مسجد کی خدمت کرتا رہے۔ الحمدللہ ہم نے بھی دنیا والوں کی کڑوی کسیلی گالیاں بھی سنی، بائیکاٹ بھی سنا۔ وہ جو بائیکاٹ کرتے تھے کہتے تھے مولوی کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ مرنے سے پہلے محلے کے بزرگ سے کہا کہ مر گیا تو کہ میرا جنازہ مولوی اشرف ہی پڑھائے گا۔ اور مجھے جب وہ مرا تو اس کے بیٹے کے پاس دوسرا بابا گیا کہ تمہارے باپ نے پوری زندگی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، دوسروں کو بھی مسجد سے ہٹاتا رہا، ظلم کرتا رہا، لیکن مرنے سے پہلے میں گواہ ہوں، فلاں بزرگ گواہ ہے، اس نے وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ مولوی اشرف پڑھائے گا۔ میرے باپ نے آ کر کہا ہاں، اب اس چائے والے میرے باپ نے آ کر کہا بیٹا اس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، تیرا عزیز تو ہے، جا کفن لے جا، غسل بھی تو دے گا اور اس کو کفنائے گا بھی تو، اس کو قبر میں بھی تو اتارے گا، اس کا جنازہ بھی تو پڑھے گا۔ وہ چائے والے کا بیٹا گیا، اس نے کفن اٹھایا، اس کو نہلایا بھی، اس کی داڑھی کو بھی چوما اور اس کو کفن میں سجایا بھی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی، اس کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھی، اس کے لیے آیتیں بھی پڑھی، اس کا جنازہ بھی پڑھا۔ یہ علماء کرام یہی کرتے، اور کیا چاہیے؟ جدھر بھی جاؤ گے آخر کار آگے ہی آؤ گے، اس لیے آگے آنے سے پہلے پیچھے کے لیے کچھ چھوڑ جاؤ، نیک اعمال چھوڑ جاؤ، نیک اولاد چھوڑ جاؤ، بات سے بات نکلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت رات کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ اس میں انفرادی عبادت ہے، اس میں آپ انفرادی عبادت کر سکتے ہیں، انفرادی طور پر آپ نوافل پڑھیں، اللہ سے مانگیں، ورنہ مسلمان ہر رات میں رب کی رحمت آسمان دنیا پہ ہوتی ہے۔ جیسے ابھی 12 بج رہے، روزانہ رات تہجد کے وقت رب کی رحمت آسمان پہ آتی ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی اپنی جولیاں خالی بھرنے والا، تو میں اللہ کی رحمت جوش سے پکار رہی ہے، آؤ خالی جولیاں لا کے رحمتیں برکتیں بھر لے جاؤ۔ اس لیے ربیع الاول بھی آتا ہے چلا جاتا ہے، ہم اس کے ساتھ بدل جاتے ہیں، اور اسی طرح مختلف راتوں میں اگلے دن ہم بدل جاتے ہیں۔ اس لیے ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ ربیع کا معنی بہار کے ہیں۔ اگر مسلمان نبی پاک کی سنتوں کو اپنائے، اس کی زندگی کا ہر دن ربیع الاول ہے، بہار ہے۔ اور اگر آپ ہر رات کو تہجد پڑھیں، ہر رات شب برات، ہر رات لیلۃ القدر ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ہر رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا